لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، علماء کرام، اساتذین علم و فضل اور میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں قاری احمد علی پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور چھوٹی سی کلپ لے کر آیا ہوں، لیکن یہ وہ کلپ ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ہم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا۔ میں 3 چھوٹے چھوٹے عمل بتاتا ہوں، اگر یہ عمل ہم کریں اور روزانہ کریں انشاءاللہ جنت الفردوس ہمارے نام پر رجسٹر ہو جائے گی، بک ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ سب کی بات غلط ہوگی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوگا۔ چلو سب سے پہلا عمل کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صبح میں 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے اور شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔ صبح کا مطلب ہے بعد نماز فجر، شام کا مطلب ہے بعد نماز مغرب۔ اگر کوئی یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ پھر میں پڑھتا ہوں: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اور اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو تو صرف صبح اور شام 3 مرتبہ اللہ کو کہے: اے اللہ تو میرا اللہ ہے، اس پر میں راضی ہوں، اسلام میرا مذہب ہے، اس پر میں راضی ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، رسول ہے، اس پر میں راضی ہوں۔ یہ ایک عمل ہو گیا جنت کے لیے۔ جنت کے لیے دوسرا عمل، ہم ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد اگر ہم یہ پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ سب کو یاد ہوگا یہ کلمہ، لیکن وضو کے بعد اگر ہم یہ پڑھے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، وضو کے بعد اگر یہ کلمات پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ 5 وقت کی نمازیں اور 5 وقت کا کم از کم وضو، اور ہر وضو کے بعد 8 جنت کے دروازے کھول دیے جائے، تو یہ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل یہ ہے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی دن میں یعنی پورے 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ یہ سب کو یاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹے میں کوئی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے یہ بھی سوال کیا کہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جنت میں 1 محل، تو 20 مرتبہ پڑھے تو جنت میں 2 محل، 30 مرتبہ پڑھے تو جنت میں 30 محل۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، اللہ محل بناتے بناتے نہیں تھکے گا۔ تو یہ 3 عمل آج ہم کو کرنا ہے، اور ایک ساتھ میں یہ بات بھی بتا دوں کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا؟ کوئی اگر ہم سے سوال پوچھے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا؟ جنت میں کھانا ہوگا، پینا ہوگا، اور جنت میں رہنا ہوگا، اور بنگلے ہوں گے، اور مکان ہوں گے، اور حور ہوگی، اور پرندے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت میں آپ کو حدیث کے حوالے سے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا۔ جیسا ہم آپس میں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں ویسے اللہ کو دیکھنا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ قیامت میں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا،
تو کتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر بتائی وہ تفسیر سننا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک دن آئے گا یا ایک وقت آئے گا، عرش کے نیچے اللہ نے بہت بڑا میدان رکھا ہے، عرش اعظم کے نیچے بہت بڑا میدان اللہ نے رکھا ہے، آدمی کروڑوں مائل کا سفر کرے مگر وہ میدان ختم نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میدان بالکل سفید ہے، اس میدان کے درمیان میں ایک کرسی ہے، جس کرسی پر اللہ تبارک و تعالی آئیں گے، جس کو قرآن میں فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو وہ کرسی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے ایک میدان ہوگا، سفید میدان ہوگا، لمبا چوڑا میدان ہوگا، اس کے درمیان میں کرسی ہوگی، اور اس کے بعد میں اعلان ہوگا کہ اس کرسی کے قریب میں نور کے منبر لگائے جائے، اور ہر نور کے منبر پر ایک ایک نبی کو بٹھایا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور نور کے منبروں کے بعد پیچھے کرسیاں لگائی جائے گی، اور کرسیوں پر ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بٹھایا جائے گا، اس کے پیچھے دوسرے نبیوں کے امتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ اس طرح عجیب و غریب میدان ہوگا، اور پھر اللہ کا اعلان ہوگا کہ اب جلسہ شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے ہیں، کرسی پر بیٹھنے والے ہیں۔ کیسے آئیں گے، کیسے بیٹھیں گے؟ کما یلیق بجلالی و شانی۔ لیکن اس سے پہلے اعلان ہوگا سب کو شراب طہور پلائی جائے، سب کو شراب طہور پلائی جائے، یعنی جنت کی شراب پلائی جائے، جس کو اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اس وقت سب کو جنت کی شراب پلائی جائے گی، اور اس جنت کی شراب کے بعد کسی کو نشہ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے حضرت داؤد کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ اعلان فرمائیں گے داؤد آپ اپنی زبان میں زبور کی تلاوت کرو گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے، جب تلاوت کریں گے لوگوں کی اور معرفت بڑھے گی، اللہ کے دیکھنے کا اور شوق بڑھے گا، اللہ کے دیدار کا اور ذوق بڑھے گا، اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اور اپنی کرسی پر آئیں گے۔ وہ کیسے آئیں گے، کیسے کرسی پر بیٹھیں گے، وہ سب کچھ ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، دیکھنے میں کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے، اسی طرح تم اللہ جل جلالہ کو دیکھو گے، آمنے سامنے دیکھو گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ لیکن یہ ایمان والوں کو یہ دولت ملے گی، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کو یہ سب چیزیں نہیں ملے گی، یہاں تک کہ اللہ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ خود اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ یہ چھوٹی سی کلپ ہے جس میں جنت میں جانے کے لیے کچھ عمل بھی بتائے گئے، اور جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے دیدار خدا بندی، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا دیدار۔ اللہ مجھے ہم سب کو دیدار رب نصیب فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔